الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی انسان کسی بھی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو قدرت بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ ایک سوتیلی ماں بھی اسی طرح اگر معصوم بچے پر ظلم کرتی ہے تو اس کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک سانپ نے اس کا کیا انجام کیا کہ جب ایک ماں اس اولاد کو جلانے والی تھی؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر والدین کی دن رات بھی خدمت کی جائے اور اگر ان کو کسی ایک معاملے میں بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کے اپنے ہر رشتے کی اپنی ہر قدس و منزلت ہوتی ہے۔ ماں کی اپنی اولاد کی محبت کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر معاملہ سگی اور سوتیلی ماں کے درمیان آ جائے تو پہلا حق اس خاتون کا ہوتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور دوسرا حق اس ماں کا ہوتا ہے جس نے آپ کو پالا ہے۔ بلکہ یہاں خونی رشتوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کا خونی رشتہ نہ ہو تو وہاں ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی ماں اپنے بچوں پر بے حد ظلم کرتی ہے۔ پر دو شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس سے ان کا گھر شارجہ بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، کسی زمانے میں شادی شدہ جوڑا اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ بیوی بے حد عبادت گزار تھی۔ اللہ نے دولت کے ساتھ اولاد بھی نعمت سے بھی نوازا تھا اور ان کے یہاں 5 بچے پیدا ہوئے۔ زندگی میں امتحانات کا بس آغاز ہوا۔ 5 میں سے 3 کا اچانک انتقال ہوا۔ ان دونوں ہی میاں بیوی نے اللہ کی ناشکری نہیں کی، اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہے۔ نیک لوگوں کی بندگی میں بے در پہ امتحان آتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، شوہر کو اولاد کی نعمت چھن جانے سے پہلے ہی اداس تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی جانب سے بھی ہٹ گیا اور زیادہ وقت وہ گھر سے باہر گزرنے لگا۔ شوہر تو دراصل کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ عورت پہلے بیوی کو طلاق دینے اور نکاح کا مطالبہ کرنے لگی۔ کچھ ایسا ہوا کہ مرد نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنے بچے کسی بھی صورت میں اس کی ماں کے حوالے نہیں کرے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نئی دلہن گھر آئی لیکن وہ ایک روایتی سوتیلی ماں تھی۔ جو عورت پہلے ہی ایک ماں سے اس کے بچوں کو الگ کر دے، ماں کی ممتا سے اس کے بچوں کو چھین لے، تو وہ خود کس طرح سے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ اس خاتون نے بچوں پر بے حد ظلم کیا، ان کو گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ محلے والے سارا دن بچوں کی چیخوں پکار کی آوازیں سنتے۔ محلے کے کچھ بزرگوں نے اس آدمی کے بیٹے کو قریبی مدرسے میں داخلہ کروا دیا کہ وہاں ایک تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا اور دوسرا یہ سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا۔ جبکہ بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس معصوم سے پورے گھر کا کام لیا جاتا۔ بچی سے ذرہ برابر بھی غلطیاں ہو جاتی تو پورا محلہ اس بچی کی آہیں اور سسکیاں سنتا تھا۔ ہمسائے اس خاتون کو اللہ کا خوف دلاتے مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ ظلم پر ظلم کیے جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، ان بچوں کا والد سب کچھ دیکھ تو رہا تھا مگر پھر بھی انجان بنا بیٹھا تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے جو اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی سسک رہی ہے، درد سے بل بلا رہی ہوتی مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہتا، اور یہ ظالم ماں ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتی تھی۔ کبھی اس بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتی، گرم چمچ سے اس کے جسم جلا دیتی، کھانے کے لیے صبح و شام میں صرف ایک وقت آدھی روٹی اور باسی سالن ہی دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اس عورت نے ایک روز اس لڑکی کو شدید سردی میں زمین پر سلا دیا، گرم بستر تک نہ دیا۔ اس بچی نے سردی کی شکایت کی تو صحن میں موجود چولہا جلایا اور اس بچے کو اس میں ڈالنے والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر تم چولہے کی شدت سے اپنے جسم کو گرم کر لو تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے۔
وہ ایسا کرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت محلے پر اہل محلہ نے ان کی چیخوں پکار فوراً ان کی جان بچائی۔ ناظرین گرامی، بچوں کی حالت یہ تھی کہ جو بھی دیکھتا تو یہ کہتا کہ ایسی کسی غریب شخص کی اولاد ہی نہایت ہی کوئی اپنی جانور کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں کرتا ہوگا جس طرح سے یہ سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر کرتی ہے۔ گھر پر اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی مگر ان بچوں کے نصیب میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بچے سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ آخر ایک سرد رات اس بچے کے دیر سے آہ نکلی۔ اس بچے نے کہا، اے اللہ، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو ختم کر دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ اے مالک، مجھ پر رحم فرما، نہ جانے میری ماں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسی رات ان کے گھر کے اندر ایک بڑا سانپ داخل ہوا جو کہ کس طرف سے بھیجا گیا۔ یہ سانپ ایک بہت بڑے عذاب کی علامت تھا۔ یہ سانپ قریبی قبرستان سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوا تھا اور رینگتا ہوا اس ظالم عورت کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو ڈس لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکا، اس کو مہلت تک بھی نہ ملی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس عورت کو پتا چلا کہ اس کے اپنے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی۔ یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا۔ وہ خاتون جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہی تھی، آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اولاد کی نعمت اس سے چھن گئی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا مر چکا تھا۔ بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہیں کر سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ پاگل ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آتی ہے جس پر وہ بے حد ظلم کیا کرتی تھی۔ اس کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ میں نے تمہیں ماں سے جدا کر دیا، تیرے باپ کو اپنے حسن کا غلام بنا دیا، تیرے اوپر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آج قدرت نے مجھے سزا دے دی ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا، میرے بیٹے کو پانی مانگنے کی مہلت تک نہیں ملی، تم مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور فوراً اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور دوبارہ وہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گی۔ اور اس عورت کو اس کے بیٹے کے ساتھ ہی قبرستان لے جایا گیا، لیکن جب قبر کھودی گئی تو دیکھا اس قبر کے اندر بھی ایک سانپ موجود ہے۔ اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر ایک اور قبر کھودی گئی تو وہاں بھی سانپ موجود ہے۔ تو تیسری بار قبر کھودی گئی تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ واقعہ تھا جو سوتیلی ماں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو ضرور نیا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔